مجھے ایک آدمی ملا وہاں حج کے سفر میں، کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں اور اس ادارے میں وہ مردوں کو نہلاتے ہیں، دفناتے ہیں، وہ ادارہ ہے، میں مردوں کو غسل دیتا ہوں، مسلمان مردوں کو۔ تو بعض مردے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نہلا نہیں سکتے، جسم ان کا بالکل پھٹ کے جاتا ہے، پھول جاتا ہے، بدبو بھی آتی ہے اور اس کی لاش ایسی ہوتی ہے کہ میں اس کو نہلا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا اس کی لاش ایسے کیوں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ گھر میں وہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اکیلے ایک گھر میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ مر گیا، اب کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، لاش سے بدبو آنے لگی، محلے میں بدبو آئی، انہوں نے پولیس کو فون کیا کہ بدبو آ رہی ہے، پولیس آئی، بھنگی کو لے کر آئی، بھنگی نے آ کے اندازہ لگایا کہ اس گھر سے بدبو آ رہی ہے، اس دروازے کو توڑا، اندر گئے تو وہ آدمی مرا ہوا پڑا ہے۔ تو یہ کافروں میں تو عام ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی ہونے لگا، اور وہ مسلمان، اس کی لاش آتی ہے ہمارے پاس، بدبو بھی آتی ہے، جسم بھی پھٹ چکا ہے، پھول چکا ہوتا ہے، ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو جسم جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو کیسے غسل دیں؟ میں نے کہا غسل تو بھئی دینا پڑے گا، چاہے اوپر سے پانی بہا دو، مل نہیں سکتے تو کم سے کم پانی بہا دو۔ تو یہ حال اب پاکستان میں کراچی میں ایسا واقعہ پیش آیا، وہ عورت مر گئی اور اس کے بیٹوں کو دنیا کی بڑی تعلیم دلائی، سب کچھ کیا، پھر بیٹوں کو فون کرتی تھی اور اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی میں بیٹوں کو دے دی، اور بیٹے کوئی کہاں پاکستان میں، اور اس کو فون کرتے بیٹوں کو تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتے۔ 7 دن ہو گئے، بیٹوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ماں مر گئی ہے گھر میں اکیلی، اور 7 دن کے بعد بدبو آئی، پڑوسیوں کو، انہوں نے پولیس کو فون کیا، پولیس نے اس گھر کو کھولا تو اس کی لاش مردہ پڑی ہوئی۔ یہ انجام ہے دنیا کا، کہ دنیا میں ہی لگے کہ ہمیں مال چاہیے، ہمارے بچوں کو مال چاہیے، پیسہ ملے، ڈگری ملے، عہدہ ملے، بچہ CA کرے، BBA کرے، MBA کرے، ماسٹر بن جائے، PhD کرے، دنیا کا بڑا بزنس مین بن جائے، MBBA کراؤ اس کو، BBA کراؤ اس کو، تاکہ دنیا کی بڑی ڈگری اس کے پاس، تو یہ چیزیں مل گئی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ دنیا میں ماں باپ سسکتے بلکتے مر گئے، یہ انجام۔